اللہ 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 اللہ۔ بینک سے گاڑی یا کار لینا جو ہے، دیکھیں نا، اگر وہ پیسے دیتے ہیں کہ یہ پیسے لیں اور وہ تو ناجائز ہے۔ اگر بینک نے گاڑی خود خریدی ہے اور بیچی ہے تو وہ جائز ہے۔ میرا 2 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میرے مہروں کے نقص ہے، ٹانگیں کامتی، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمایا۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ماں باپ کے گھر جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی۔ عورت سب سے پردہ کرے گی جو غیر محرم ہے۔ عورت اپنے رشتہ دار جو محرم ہیں یا عورتیں ہیں ان سے تو ہاتھ ملائے، غیر محرموں سے نہ ہاتھ ملائے۔ آج کل عورتیں پاکستان میں مزارات پہ جاتی ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس سے بڑا گناہ کیا ہے کہ ایک تو قبر پہ جانا منع ہے، دوسرا بغیر پردے کے جاتی ہیں اور وہاں جا کے پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں۔ قصر نماز جو ہے 78 کلومیٹر سفر اگر بنتا ہو تو پھر قصر ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں، مثلا میرا گھر ہے یہاں حرم کے قریب، یہاں سے نہیں گنیں گے، جب مکے کے حدود ختم ہو جائیں گے وہاں سے سفر گنیں گے۔ پتہ ہے 5-6 میل تو مکہ ہے، شہر ہے۔ شادی کی تقریب میں ڈھول پہ عورتیں ڈانس کرتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، اب تو مرد بھی ڈانس کرتے ہیں، عورتوں کو اکیلا اکیلا کیوں دے رہے ہو؟ اب تو ماشاءاللہ دونوں جھومر ڈال رہے ہیں، اور جب یہ کرتے ہیں تو اللہ کی لعنت برستی ہے، باقی تمہاری مرضی ہے۔ میاں بیوی عمرے پہ آئے، میں نے سر مڈوایا، بیوی کو اپنے سر کے بال کاٹنا یاد نہیں رہا، اور میں نے اس سے ہم بستری بھی کر دی، ماشاءاللہ دم پڑ گئے، بال بھی کٹا اور دم، ابھی وہ تو احرام میں تھی نا تو ہم نے ہم بستری بھی کر دی۔ ان کو میرے خیال میں اپنے ملک میں موقع نہیں ملتا، یہاں ہوٹل میں آ جاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ تم عمرہ کر رہے، تمہیں پتہ نہیں میں نے اپنے بال کٹوائے تو اس نے بھی تو بال کاٹ رہے ہیں۔ اصل وجہ یہی ہے کہ وہاں تو ان کی بات یہ سنتی نہیں نا عورتیں، یہاں مکے مدینے کا شرم کر کے ان کو موقع مل جاتا ہے۔ بالکل دم دینا پڑے، دم پاکستان نہیں مکے میں دینا پڑے گا۔ 400 ریال کی بکری جی پہ کرو گے تو تمہیں عورت کی قیمت، ملنے کی قیمت کا پتہ لگے گا۔ بہرحال تبلیغ کے لیے بھی جائیں اور علماء کے پاس بھی جائیں، دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ مدینے سے عمرہ لانا بالکل ضروری ہے، مدینہ میقات ہے۔ اور ایک بات سمجھیں کہ پاکستان سے تو حضور نے کبھی عمرہ نہیں کیا ہے، مدینے سے تو حضور نے خود عمرہ کیا ہے۔ تمہیں خدا موقع دے رہا ہے اور تم مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ تبلیغ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے فرمایا تم خیر امت ہو اسی لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ اسی طرح ہے کہ مومن کی شان یہی ہے کہ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک دکاندار کے پاس جو مال ہے نرخ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے بڑھ جاتا ہے، اسی پہ بیچے گا، سستا کیوں بیچے گا؟ میرے والد فوت ہو گئے، 2 شادیاں کی تھیں، پچھلی بیوی سے 3 بیٹی ہوئی، جن کا حق عدالت کے ذریعے ان کو ملا۔ میری ایک بہن ہے، ان کو دوسری 3 بہنوں کو تو کچھ دینا پڑے گا، سب کو دینا پڑے گا، سب کا حصہ دینا پڑے گا۔ آج کل سرکاری ٹھیکہ لینا ہو تو کمیشن لیتے ہیں، وہ رشوت ہے، وہ کمیشن نہیں ہے۔ میرے استاد کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ بمبئی سے آپ کو دوست یاد کرتی ہیں، اللہ سب کو راضی رکھے، خوش رکھے۔
جب مدینہ منورہ جائیں درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، ادب سے جائیں، غسل کریں، کپڑے اچھے پہنیں، خوشبو لگائیں، ادب سے چلتے ہوئے پہلے مسجد میں 2 رکعت پڑھیں، پھر جا کے صلاۃ والسلام پڑھیں۔ ایک عورت نے طواف صفا مروہ کیا، دوسری عورت نے طواف کیا، گم ہو گئی۔ ہوٹل میں واپسی پر یہ نہیں بتایا کہ صفا مروہ نہیں گئی، عورتوں کے بعد دم پڑ گئی۔ اگر کپڑوں میں نجاست لگی ہوئی تھی، طواف اور صفا مروہ کے بعد پتہ چلا، بہرحال 1 روپے سے یعنی کم تھی۔ آج کل روپیہ اتنا بڑا ہوتا ہے، تم نے کیسے اندازہ لگا کہ روپے سے کم ہے؟ بہرحال ایک کپڑے پاک کر کے طواف ایک دفعہ پھر کرو کہ یا اللہ وہ جو میں نے کیا ہے اس کے بدلے میں کر رہا ہوں۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، اللہ ہر مسلمان کو صحت عافیت عطا فرما۔ میں نے حیض میں مدینہ سے عمرے کی نیت کی، 8ویں دن عادت کے مطابق پاک ہوئی، غسل کیا، نمازیں پڑھی، عمرہ کیا۔ کمرے میں واپس آ کے چیک کیا کہ بالکل صاف تھا، ہم بستری بھی کی، فراغت کے فوراً بعد دھبا تھا۔ بہرحال اگر آپ کے دن پورے ہو گئے تھے تو یہ دوڑنے سے چلنے سے گرمی سے کچھ خطرات آ جاتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک دفعہ پھر طواف کر لو، صفا کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ضلع جنگ سے بیمار ہیں، میرے چچا، اللہ شفا دے۔ میرا بھتیجا ہے، ان کی بیٹیاں ہیں، اللہ اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ایک آدمی عمرے پہ آیا، طواف کر لیا، صفا بھی کر لیا، حلق نہیں کرایا، تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا، پھر اٹھنے کے بعد خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے، نہیں جانتا تھا کہ بہرحال دم تو نہیں آئے گا، 2-4 ریال خیرات کر دے۔ تین لڑکیاں ہو گئی ہیں، اب بیوی حامل، اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میں مکے میں رہتا ہوں، انشاء حج کا ارادہ ہے، 10 شوال سے 20 شوال تک پاکستان چھٹی جانا ہے۔ جب چھٹی جانا ہے، جب واپس آؤ گے تمہاری مرضی ہے، حج افراد کرو، قران کرو، تمتع کرو، جو چاہو کر سکتے ہو۔ مسافر کی نماز کا کیا تھی؟ وہی ہے 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھے گا، نماز تو وہی ہے جیسے پڑھتا ہے۔